قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، وہ ڈرائیونگ فورس کیا ہوتی ہے؟ وہ پیسہ ہوتا ہے، وہ عہدہ ہوتا ہے، وہ پوزیشن ہوتی ہے، رائٹ، وہ ورک ڈگنیٹی ہوتی ہے، رائٹ، ہیومن ڈگنیٹی ہوتی ہے. یہ اس کے پیچھے جو ہے یوں سمجھیے ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے جو پش کرتی ہے افراد کو. لیکن ہم جب جو ہے SIO کی بات کرتے ہیں یا ایسی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں جو خالص جو ہے تعلق باللہ کے اعتبار سے اور رضا الہی کے اعتبار سے جو ہے اس کا آبجیکٹیو ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلچر کا جو سب سے اہم پہلو ہے، جو ڈرائیونگ فورس ہے، وہ ممبرس کے بیچ میں بانڈنگ ہوتی ہے. اور وہ بانڈنگ کا جو سب سے اہم بیس ہے وہ محبت ہوتی ہے. محبت، شفقت، اور اس کی بنیاد پر جو ہے بانڈنگ ہوتی ہے. اور اس کو پھر وہ کلچر کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے کہ پھر وہ مقصد کی طرف اس کو پش کرتی ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے. جی جزاک اللہ. یہ ہماری جو اجتماعی تنظیم ہے، تنظیم اور پھر اجتماعی گروہ کے اندر کلچر کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ میں بھائی ابراہیم صحیح سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں کہ اجتماعیتوں کے اندر کلچر کی کیا اہمیت ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم ابھی کلچر کے حوالے سے گفتگو کرنے ہیں، تو کسی بھی تنظیم یا اجتماعی گروہوں کا کلچر کوئی کہیں آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا. کلچر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے آپ کو لٹریچر میں یا پھر کہیں اور اس کے حوالے سے کوئی گفتگو تو ملے گی، لیکن کوئی خاص کلچر ایسے مطلب وہ آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا. بلکہ جو تنظیم کا مقصد ہوتا ہے، تنظیم کے اقدار ہوتے ہیں، تنظیم کی جو پوری اسپرٹ ہوتی ہے، تو وہ اس کے جتنے بھی فالو کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے ممبران ہوتے ہیں، جب ان مقاصد کو، ان چیزوں کو، اقدار کو فالو کرتے ہیں تو اسی سے کلچر بنتا ہے. تو کسی بھی اجتماعی گروہ کے کلچر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ کلچر دیکھ کر آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ اس اجتماعیت کا، اس اجتماعی گروہ کا مقصد کیا ہے. تو جتنا اعلیٰ مقصد ہوگا، جتنا اعلیٰ مقاصد اور اقدار ہمارے ہوں گے، تو اتنے ہی صاف اور شفاف ہمارا آپ کو کلچر یہاں پر محسوس ہوگا. تو اجتماعی گروہوں میں کلچر کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. جس طرح سے ابھی عبید بھائی کا تذکرہ ہے کہ کارپوریٹ میں کلچر کا جو پورا موٹو، اس کے پیچھے جو ایک محرک ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں پوزیشن اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارا جو کہ اسلامی طلبہ تنظیم ہے، تو ہمارا جو کلچر کا محرک ہے وہ یقیناً رضا الہی اور فلاح آخرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہم ہر کام کرنا ہے. تو یہ اخلاص اور یہ للہیت جتنا زیادہ ہمارے افراد کے رویوں میں، ان کے مزاج میں، ان کے کردار میں دکھے گی، اتنا ہی زیادہ ہم اس کلچر کو اچھے انداز میں بتا سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. سلمان بھائی، ایک سوال آپ سے یہ تھا کہ SIO کا جو کلچر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی ایک تو بات آگے کلچر کا، یعنی ڈفرینٹ تنظیموں کے اندر وہ اپنا سب کا کلچر ہوتا ہے. SIO کا کلچر آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اور پھر اس میں ایڈیشن یہ کہ اس میں آپ امتیازی پہلو کو کیا دیکھتے ہیں SIO کے کلچر کے اندر؟ وہ پازیٹیو ایسپیکٹس کیا ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ SIO کے اندر بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو دوسری تنظیموں سے؟ ایک پہلو تو یہ بھی ہے کہ آپ تینوں SIO سے ریٹائرڈ لوگوں کو بٹھا کر پوچھ رہے ہیں کہ SIO کے کلچر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. تو یہ بھی SIO کے کلچر کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے نا، کہ بہت سی آرگنائزیشنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تک آرگنائزیشن کے اندر ہیں، سرو کر رہے ہیں، تب تک ٹھیک ہے، آپ چلے گئے تو آپ کا کوئی کام نہیں. تو یہ بھی ایک امتیازی پہلو جو ہے وہ آپ کے کلچر کا یا تنظیم کے کلچر کا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ SIO کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو بہت یونیک ہیں. ہمارے کلچر کی بعض خصوصیات ایسی ہیں جو آپ کو پوری دنیا میں، خاص طور پر جو ہے وہ ہندوستان میں تو مل ہی نہیں سکیں گی. جیسے ایک بہت اہم تصور ہماری تنظیم کا یہ ہے کہ ہم قیادت کو بنیادی طور پر ذمہ داری کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں پوزیشن کو، ڈیزگنیشن کو آپ ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے اندر بھی اس کی خواہش پیدا نہ ہو. تو یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی کسی اور غیر اسلامی تحریک میں یا ایون مسلمانوں کی بہت سی مسلم تنظیموں کے اندر بھی یہ چیز آپ کو نہیں نظر آئے گی. دوسرا، شفافیت کا جو معاملہ ہے، ٹرانسپیرنسی کا جو معاملہ ہے، کہ جس طریقے کی ٹرانسپیرنسی فائنینشیل میٹرز میں ہو یا دیگر میٹرز میں تنظیم کے اندر، تحریک کے اندر آپ کو نظر آئے گی، اتنا کھلا پن، اتنی ٹرانسپیرنسی آپ کو دیگر تحریکات کے کلچر میں، ان کی پریکٹسز میں نہیں نظر آئے گی.
ویسے ہی آپ دیکھیں گے کہ تحریک افراد کے سلسلے میں ہم بعض پہلوؤں سے انکلوسیو نہیں ہیں، لیکن ہمارا جو اسٹرکچر ہے اور ہماری جو ورکنگ پیٹرن ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ شفاف ہے ہمارا لیڈرشپ کا الیکشن پروسیس، کہ ایک آدمی ممبر بنتا ہے، ایسوسیٹ ہے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے تحریک اسلامی سے، اس کے کوئی کنیکشنز نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو تنظیم کا حصہ بنتا ہے اور تنظیم کی بڑی بڑی پوزیشنز پر بظاہر جن کو بڑی پوزیشن سمجھا جاتا ہے ان تک پہنچتا ہے، اور کسی کے سامنے یہ سوال نہیں ہوتا کہ وہ تو جماعت اسلامی کے گھر سے بھی نہیں آتا ہے، اس کا تو یہ کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو پورا معاملہ ہے للہیت ہے کہ ہمارا کیڈر جو ہے وہ سخت حالات میں بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہ تنظیم کے کلچر کا بہت یونیک پہلو ہے۔ تنظیم کے اندر جس طریقے سے ٹرانزیشن ہوتا ہے، میقاتیں ایک کے بعد ایک شفٹ ہوتی ہیں، نئے لوگ آتے ہیں، پرانے لوگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو مشن کے سلسلے میں جو وہ ہم جو وہ قائم رہتے ہیں کہ مشن وہی ہو، اور اسی مشن کے لیے پالیسیز کا ٹرانزیشن ہوتا ہے، اور آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ایسا محسوس ہو کہ 180 ڈگری کا کوئی شفٹ جو ہے تنظیم میں لیا جا رہا ہے، بلکہ چیزوں میں ایک تسلسل ہے، کنیکشن ہے۔ افراد کی آپس میں بانڈنگ کی بات آئی تھی، بہت غیر معمولی چیز ہے کہ بعض اوقات آپ یہ محسوس کریں گے کہ سگے رشتہ داروں میں بھی وہ محبت اور وہ والہانہ وابستگی نہیں ہوتی جو تنظیمی ساتھیوں میں ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسائیوں کے کلچر کے بہت سارے یونیک پہلو ہیں، ندرت، افراد کو اکوموڈیٹ کرنا، بھائی چارہ، محبت، اخلاص، شفافیت، ٹرانسپیرنسی، اور ایسے بہت سے پہلو ہیں جس کو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو تنظیم کے اندر موجود ہے اور جس نے تنظیم کو اصلاً باقی رکھا ہے۔ شورائیت بڑی چیز ہے اپنے آپ میں، شورائیت کا ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر تنظیم باقی ہے۔ اگر اس کلچر کی کچھ فنڈامنٹل چیزوں کو آپ ڈسٹرب کر دیں، اور اس کو اگر ڈسٹرب کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں پورا تنظیم کا سیٹ اپ جو ہے وہ کولیپس ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کا جو تنظیمی سفر رہا وہ ایک سمندر ہے، انشاءاللہ ہم اس سے کچھ جو ہے نا سیراب وغیرہ کچھ فائدہ اٹھانا یہاں پر مطلوب ہے، اسی لیے آپ سب کا جو مختلف تنظیم کے اندر اپنا اپنا سفر رہا، اسی لیے سابقہ ذمہ داران کو یہاں پر مدعو کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے جہاں پر ہم ایس آئی او کے کلچر میں پازیٹیو ایسپیکٹ بیان کرتے ہیں، وہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ قابل اصلاح پہلو ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ چیزیں جو ہے نا بدلنا پڑتا ہے، یا پھر کچھ ایسے کلچرز ہمارے اندر آ جاتے ہیں جو سدھار کی طرف جو ہے نا ہم کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھوں گا کہ بھائی عبید اس پر کچھ اپنی روشنی ڈالیں کہ ہمارے جو تنظیم کے اندر، چونکہ آپ خود بھی ایک امیر مقامی ہیں اور بہت کلوزلی ایس آئی او کے کام کو آپ مانیٹر کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تنظیم کے اندر وہ کیسے ایسے قابل اصلاح پہلو ہیں جو ہمارے کلچر کے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے، ہم اس کو اصلاح کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں 6 سال 6th کلاس سے ایس آئی او میں رہا، جب میں 6th کلاس میں تھا، اور میرے جتنے بھی جو ہے لائف میں اچیومنٹس رہے، وہ کسی کالج یا اسکول سے یا کوئی یونیورسٹی سے یا میرے جو ہے جاب میں نہیں رہے، بلکہ میکسیمم اچیومنٹس ایس آئی او میں رہے۔ آپ بہت سارے اچیومنٹس ہیں الحمدللہ جو ایس آئی او میں رہے، تنظیمی کلچر کے تحت جو ہے جو اچیومنٹس، جو کام کرنے کا ہم کو موقع ملا۔ ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوا کہ ہم جن افراد نے ہماری تربیت کی، جن ایس آئی او کے ممبرس نے ہماری تربیت کی، تو ان کے اندر جو کردار جو پایا جاتا تھا وہ ایک داعیانہ کردار تھا۔ اللہ کے نبی ایک دائی تھے، اللہ کے نبی کا جو کردار تھا وہ ایک داعیانہ کردار تھا۔ تو تنظیم کے اندر بھی، چاہے وہ صدر تنظیم ہو، صدر حلقہ ہو، سٹی پریزیڈنٹ ہو یا یونٹ پریزیڈنٹ ہو، اس کا جو کردار ہوتا ہے وہ داعیانہ کردار ہوتا ہے۔ تو جب ہم چھوٹے تھے اس وقت میں، جب ہم ایس آئی او کے ایسوسیٹ تھے یا چلڈرن سرکل میں تھے، اس وقت جن لوگوں نے ہماری تربیت کی، کچھ لوگ اب اس دنیا میں موجود بھی نہیں ہیں، تو ان کا جو کردار تھا وہ داعیانہ کردار تھا۔ تو اس کردار کو جو ہے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بستیوں کے اندر ایس آئی او کا جو کام تھا، بستیوں میں، مسجدوں میں ہمارے لائبریریز پائے جاتے تھے، اور مسجدوں کے اندر کام تھا، محلوں میں کام تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ پوری سٹی کو کیا ہے شاید کہ ایس آئی او جو ہے کیپچر کر لے گا، اتنے نوجوان ایس آئی او کے پروگرامز میں آتے تھے، مختلف پروگرامز میں، مختلف کیمپس میں، اور ہماری جو تربیت کی گئی وہ بالکل ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر میں، خوشحال ماحول میں جو ہے ہنستے کھیلتے، مختلف کیمپس کے ذریعے،
مختلف گیٹ ٹوگیدرس کے ذریعے، مختلف دعوتوں کے ذریعے، اس قسم کے پروگرامز کے ذریعے سے جو ہے تربیت کی گئی، غیر محسوس طریقے سے الحمدللہ جو ہے تربیت کی گئی۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم کو جو ہے پھر سے اس کلچر کو محلوں کے اندر، کالونیز میں، بستیوں میں جو ہے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ ان بستیوں کے اندر اگر SIO کام نہیں کرے گی، تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اور کوئی دوسری ایسی تنظیم نہیں ہے جو نوجوانوں کے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ نوجوان آج جو ڈپریشن کا شکار ہے، اور سب سے اہم چیز کریئر کے اندر جو ان کی بے راہ روی ہے، اس کا جو شکار ہے، SIO ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو اس کو ایڈریس کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے جس کے تحت جو ہے ہم کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کالونیز کے اندر، بستیوں میں کس طرح سے پھر سے اس چیز کو ری انیشیٹ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ کام ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کو کس طرح سے مستحکم ہم کر سکتے ہیں۔ جی اسی سوال کو میں بھائی ابراہیم سے بھی کوشش کروں گا کہ آپ بھی کچھ اس پر روشنی ڈالیں۔ جی، پازیٹیو چیزیں تو ہمیشہ آتی رہتی ہیں، لیکن خاص کر قابل اصلاح پہلو کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم تنظیم سے جڑتے ہیں تو جس کلچر کو دیکھ کر ہم تنظیم سے قریب ہوتے ہیں، اسی کلچر کو ہم اپناتے ہیں، اور اسی کلچر میں رہتے ہوئے ہم تنظیم سے یا تو فارغ ہو جاتے ہیں یا پھر تنظیم کا ایک اچھا خاصا وقت ہمارا گزرتا ہے۔ تو کلچر میں تبدیلی اور کلچرل چینج کی ہمارے پاس ابھی بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ تو ایسے پینل ڈسکشن سے اور ایسے انداز میں تو یہ قابل تعریف ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کوشش کریں، لیکن زیادہ ہمارے بھی قابل اصلاح پہلو یہ ہے کہ ہم کلچر کو کیسے چینج کریں، کیونکہ ابھی جتنے بھی آپ کلچر، جتنا بھی مزاج ہمارا آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تنظیم کے ابتدائی دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ تو لیکن آج سے 40 سال پہلے، 20 سال پہلے ایک سماج کے پورے ایک سوشل ڈائنامکس بہت الگ تھے۔ وہاں پر نوجوانوں کو قریب کرنے کے جو ذرائع ہوتے تھے، نوجوانوں تک جس طرح سے پیغام آپ کو پہنچانا ہوتا تھا، اس کے جو ذرائع تھے وہ آج سے بہت سالوں پہلے یہ اڈاپٹ کیے گئے ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بدلے ہوئے اتنے سوشل ڈائنامکس تبدیل ہونے کے بعد بھی اگر ہم وہی چیزوں کو اپناتے ہیں، بہت زیادہ روایت پسند اور بہت زیادہ چیزوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلچر کو، ان چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں جس میں ہم آج ہیں۔ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ کلچر کا حصہ نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر وہ فطری چیز ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں ایک کلچر میں بھی انسان کے آ جاتی ہے کہ کوئی یونٹ کبھی بہت اچھے انداز میں پرفارم کرتی ہے، اس کے ایکٹیویٹیز، اس کے ممبر کا انوالومنٹ، وہ ساری چیزیں بہت اچھا ایکٹیو وہ یونٹ کہلاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ایک ممبر، 2 ممبر جب سلیک ہوتے ہیں یا اپنی کسی مصروفیات کی وجہ سے آنا چھوڑتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ پورا اثر دوسرے ممبران پر پڑتا ہے۔ تو یہ اس کے نتیجے میں وہ پوری کی پوری یونٹ سلیک ہو جاتی ہے، یونٹ میں کئی سارے ایشوز ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ ایسے چیزیں ہمیشہ پروان نہ چڑھیں۔ اگر 5-6 ممبران ہیں، اس میں سے کوئی 2 ممبران اگر کمزور اگر آپ کو محسوس ہو رہے ہیں تو ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اور یونٹ کو واپس سے پھر بہتر اس سے کام کی طرف لائیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، تبدیلی اور ممبران آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، یہ قابل اصلاح پہلو مجھے نظر آتے ہیں۔ جی سلمان بھائی، آپ سے ایک سوال یہ تھا کہ فرد پر اور اجتماعی نفسیات پر کلچر کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں؟ ایک تو ذاتی طور پر اور دوسرا اجتماعی طور پر کلچر کے جو اثرات ہیں۔ جی، تو ہم اس سوال پر آنے سے پہلے پچھلا جو سوال تھا اس کے سلسلے میں 1-2 آبزرویشنس ہمارے بھی ہیں کہ ایک جو SIO کے کلچر کے بہت سے مثبت پہلوؤں کے باوجود بھی جس پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہمارا کلچر زیادہ سے زیادہ انکلوسیو بنے۔ اصلاً ہماری جو تحریک ہے، تحریک کا جو مشن ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری انسانیت کو اپنے اندر سمو سکیں۔ بعض تحریکات ایسی ہوتی ہیں، بعض تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں جو ریشسٹ قسم کی ہو، جو خاص قوم کے لیے، کسی خاص گروہ کے لیے کام کرنے والی ہے، کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کام کرنے والی ہے۔ تو ان کا تو رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کلوز سرکل بنا لے، اس میں کچھ لوگوں کو لے اور باقی سے کہیں کہ آپ کو باہر رہنا ہے۔ ہماری تحریک اس لیے نہیں بنی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے دین کی تحریک ہے، مطلب اللہ کے تمام بندوں کے لیے آپ کی تحریک میں جگہ ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کریں کہ تمام بندوں کو ممبر بنا لیا جائے۔
لیکن دنیا کا گنہگار سے گنہگار آدمی، بڑے سے بڑا فاسق، اس کے لیے بھی تحریک اسلامی میں جگہ ہونی چاہیے، تحریک اسلامی کے پاس اس کی تربیت کا نظم ہونا چاہیے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ تم گنہگار ہے تم دور ہو جاؤ، بلکہ ہمارا کام یہ کہ ہر گنہگار کو بھی قریب کیا جائے اور یہ بات بتائی جائے کہ اللہ کی رحمت کے دامن میں تمہارے لیے بھی جگہ موجود ہے۔ تو یہ جو انکلوسیوٹی ہے یہ ہمارے کلچر میں ریفلیکٹ کرنی چاہیے۔ اور یہ کیسے ریفلیکٹ کرتی ہے؟ ہم جو اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، ہم جو زبان استعمال کرتے ہیں، وہ عوام کو سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ ہمارے نعرے لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں یا نہیں؟ ہماری تقریریں لوگوں کے اسپائریشنس کو، ان کے جذبات کو اپیل کرتی ہیں یا نہیں؟ یا عوام کے مسائل بالکل مختلف ہیں، ہمارا رونا بالکل مختلف ہے، ہم ایک بالکل الگ بات کر رہے ہیں، باقی دنیا کا کنسرن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس ملک کی زبان کیا ہے، ہماری زبان کیا ہے، آج کی دنیا کس لینگویج کو سمجھتی ہے، ہم کس لینگویج میں بات کرتے ہیں، آج کی دنیا پبلک کمیونیکیشن کے لیے کن فارمیٹس کا سہارا لیتی ہے، ہم کن فارمیٹس کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ سب اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ ہم سوسائٹی کے کسی مخصوص حصے کو ایڈریس کر رہے ہیں یا پوری سوسائٹی کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کا دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری پوری تحریک یا پوری تنظیم ایک چھوٹا سا ود ان مسلم کمیونٹی کوئی سرکل بن جائے کہ جماعت اسلامی کے جو افراد ہیں ان کے بچے ایسائیوں میں آتے ہیں، یہ جو بچے ایسائیوں میں آتے ہیں یہ بڑے ہو کے جماعت اسلامی میں جاتے ہیں، اور ایک جس طریقے سے فیملی یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے اسی طریقے کا کوئی ایک سائیکل ہے کہ کچھ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں وہاں آ رہے ہیں، ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں یہاں آ رہے ہیں، پھر وہ سائیکل چل رہے ہیں، جماعت کے اسکولس میں جو پڑھ رہے ہیں وہ ایسائیوں میں آ جا رہے ہیں، جو ایسائیوں میں آ رہے ہیں پھر وہ جماعت میں جا رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کر باہر سماج سے، اور پھر باہر سماج سے جب آپ کہتے ہیں تو بزنس کلاس، ہر کمیونٹی سے، ہر سیکشن سے لوگوں کا آنا، تو ہم کو لگتا ہے کہ ایک تو انکلوسیو کلچر ہر سطح پر، ایکٹیویٹیز، آئیڈیا، پروگرامز، افراد، کمیونٹیز، ہر لیول پر انکلوسیوٹی، یہ ایک ہمارے کلچر کا ایک مسنگ پوائنٹ ہے یا متاثر نقطہ ہے جس پہ دھیان دینا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم علمی اور نظریاتی تحریک ہے، آئیڈیالوجیکل موومنٹ ہے، تو اس میں ریڈنگ کلچر کا ہونا، ایک علمی فضا کا ہونا بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جو دوسرا جو بہت سے ریزنز کی وجہ سے متاثر محسوس ہوتا ہے کہ علمی اور فکری تحریکات کبھی بھی جو باقی نہیں رہ سکتی اگر ان کے اندر اچھا علمی ماحول نہ ہو، اچھا علمی اور کلچر نہ ہو، مطالعے کا ایک کلچر پروان نہ چڑھے۔ تو یہ دو بہت مسنگ پہلو ہیں جس پر شدت سے دھیان دینا چاہیے۔ باقی رہا سوال یہ کہ افراد پر اس کا اثر کیسے پڑتا ہے، تو ہم کو یاد آ رہا ہے آسٹریلیا کے ایک بہت بڑے مینجمنٹ کے اسکالر تھے، انہوں نے ایک بہت اچھا ایکسپیریمنٹ کیا، ایلٹن مایو غالباً ان کا نام تھا۔ انہوں نے دو کمپنیز کے درمیان، وہ پروڈکشن کیا کرتی تھی دو کمپنیز، اور وہاں جو لیبر تھا وہ لیبرز کا اسکل سیٹ سیم تھا، وہ جن مشینز پر کام کرتے تھے وہ بھی سیم تھی، اور وہاں کا انہوں نے ایک سروے کیا، ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اور اس میں ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس پروڈکشن پلانٹ میں سیلری سیم ہے، لیبر سیم ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ کمرہ بہت ہوادار ہے، وہاں پہ لائٹ اچھی ہے، وینٹیلیشن اچھا ہے، انٹرپرسنل ریلیشنز اچھے ہیں، مینیجر کا لیبر سے تعلق اچھا ہے، تو وہاں خود بخود ان کی ایفیشنسی بڑھ گئی۔ یہاں پہ اگر 1 گھنٹے میں وہ 10 پروڈکٹ بناتے ہیں تو یہاں پر یہ لوگ 12 پروڈکٹ بنا کر دیتے ہیں۔ سیلری وغیرہ کچھ اچھی نہیں ہے، بس یہ کہ یہاں ریکگنیشن ہے، یہاں ماحول اچھا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ماحول کے نتیجے میں انسان کا رویہ، اس کا بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی ایفیشنسی ڈیولپ ہوتی ہے۔ وہ جو مشہور حدیث ہم سب لوگ جانتے ہیں اجتماعی ماحول کے سلسلے میں، کہ اگر آپ کسی عطر فروش کے پاس ہے تو آپ کو وہ خوشبو دے گا، اگر نہ دے گا تب بھی جب تک آپ بیٹھیں گے تب تک آپ کو خوشبو آتی رہے گی۔ تو ویسے ہی اگر آپ ایک بہتر ماحول میں رہتے ہیں، ایک آپٹیمسٹک ماحول میں رہتے ہیں، ہوتا کیا ہے کسی یونٹ کو آپ لیں، وہاں کا صدر مقامی بہت آپٹیمسٹک ہے، بہت کانفیڈنٹ ہے، تو وہ مشکل سے مشکل حالات میں ہی بولتا ہے نہیں یہ کام کر لیں گے، تو آپ دیکھیں گے پورے ممبران کا ایٹیٹیوڈ ویسے ہی ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی رونے دھونے والے ذمہ دار ہے کہ وہ ہمیشہ شکایت لے کے بیٹھے ہیں، سرکولر آ گیا تو زون نے لیٹ سرکولر بھیجا، اتنی لیٹ بھیجا، ہمارا پلان ہو گیا تھا، بجٹ نہیں ہے لیکن اتنا بڑا پروگرام، تو ہوتا یہ کہ اگر آپ نے شکایتوں کا مزاج بنا دیا کلچر میں تو پھر ہر کوئی شکایت کرے گا۔ آپ نے اگر جو مسائل کے درمیان جو ہے وہ کانفیڈنس دکھانے کا مزاج بنایا تو لوگ وہ کریں گے۔ تو اصلاً ہوتا یہی ہے کہ انسانوں کی سلسلے میں ایک بات یہ سمجھ جائیے کہ دنیا میں بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو پرو ایکٹیولی لیڈر ہوتے ہیں، کہ ان کا اپنا کوئی جینوئن اوریجنل آئیڈیا ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ کام کرتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ انسانوں کی جو اکثریت ہوتی ہے وہ بیسیکلی فالوورز کی ہوتی ہے۔ تو لیڈرز جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، جو کلچر سیٹ کرتے ہیں، ساری کی ساری انسانی آبادی جو اس کے اندر ڈھل جاتی ہے۔
تو پورے SIO میں 10-20% بھی اگر بہت ڈائنامک اور پرویکٹیو لیڈرس ہوں تو وہ جو بچے ہوئے 70-80% کو جو اس مزاج میں ڈال دیں گے. اور اگر 10-15% بھی انفلوئنشل لوگ ایسے ہوں جو منفی چیزیں پھیلائیں تو وہ ساری جگہ اس چیز کو پھیلا دیں گے. کلچر جو ہے وہ اتنا پاورفل ہے اور اس کا اتنا زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے. جی جزاک اللہ. انشاءاللہ ہم پرائیویٹ سے پبلک لمیٹڈ کمپنی بننے کی بھی کوشش کریں گے. تو آگے بڑھتے ہوئے ابراہیم بھائی سے ایک سوال یہ تھا کہ یعنی ایک جو کلچر جب سیٹ ہو جاتا ہے تو کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا کیا کہنا چاہیے اس کو تبدیل کریں, اس کلچر کو چینج کریں. اور پھر خصوصاً وہ لوگ جو بہت زیادہ کلچر سے جو ہے نا روٹیڈلی جو ہے نا ڈیپ روٹیڈ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ریجیڈیٹی کے ساتھ اس کلچر کو جو ہے نا وہ لوگ فالو کرتے ہیں اور کرواتے ہیں, تو ایسے حالات میں ہم تنظیم کے اندر کلچر کو ریوزٹ کیسا کریں, ہمارے تنظیمی کلچر کو؟ جی, کچھ فیصلوں کے تعلق سے ایک ہمارے جماعت کے ذمہ دار نے کہا تھا کہ کسی بھی چیز پر سوچنا بہت آسان کام ہوتا ہے کہ کوئی ایک مسئلہ آ گیا اس پر سوچ کر اس کا حل دے دیے, لیکن کسی بھی چیز کے تعلق سے از سر نو سوچنا یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اسی تعلق سے کلچر جس طرح سے میں نے بتایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کلچر کچھ خاص چیز ہے جو خود بخود اپنائی جاتی ہے, بلکہ مقصد کے ساتھ جتنی ہماری وابستگی ہوگی, مقصد کے ساتھ جتنا شعور ہوگا اور جتنے اچھے انداز میں ہم مقصد کے ساتھ اپنے اقدار کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں گے, اپنی بنیادوں کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں گے, اتنے اچھے انداز میں ہم کلچر کے ساتھ بھی ایک اچھا کلچر ہمارے پاس پروان چڑھے گا. لیکن زمانے میں جتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں, ہم ایک تحریک اسلامی سے ہم وابستہ ہیں, تو تحریک اسلامی کا یہ ایک امتیاز ہے کہ تحریک اسلامی ایک تجدید والی تحریک ہے, ایک تجدید اور احیاء دین کی بات کرتی ہے. تو نئے چیزوں کو لانا, انوویشنز کو لانا, کریٹیوٹی کو لانا, یہ تحریک کا اور تنظیم کا ایک امتیاز ہے. تو ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ زمانے میں جس طرح سے جس انداز میں بھی ہم کام کر رہے ہیں, ہمارے کام کے پیٹرنس ہیں, ہمارے ویکلی پروگرامس ہیں, ہماری جائزہ اور احتسابی نشستیں ہیں, ہمارے ممبران بنانے کا پروسیس ہے اور بہت ساری چیزیں, وہ جو ہمارے مقصد سے اور ہماری اقدار سے اس سے کوئی ٹکراؤ, ان سے بحث کرنے والے, ان کو چیلنج دینے والے نہ ہوں, بلکہ ان چیزوں کو ویسے ہی رکھتے ہوئے کیا نئی چیزیں ہم ایڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو کیسے اگر آپ ایک بہتر الٹرنیٹ اگر لائیں گے تو خود بخود آپ پرانے کلچر کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کے ایک بہتر متبادل جب آپ دیں گے تو پرانی چیز خود بخود وہاں سے ہٹ جائے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے کیا پیٹرنس ہیں سوشل آرگنائزیشنس کے, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنس کے, کہ نئے نوجوانوں کو قریب کرنے کے کیا مؤثر ذرائع ہو سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم مزید لوگوں تک جائیں, لوگوں تک پہنچیں, لوگوں سے اپنی جو آئیڈیالوجی ہے, ہمارا جو نظریہ ہے وہ ان تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. تو ہم ضرورت اس کی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو ایک بہتر متبادل کی طرف, ایک بہتر کریٹیوٹی کے ساتھ انوویشنس یہاں پر لا کر بتائیں کہ ہمارے اس کے بہتر کیا متبادل ہمارے ایکٹیویٹیز کے, ہمارے دوسرے چیزوں کے کیا متبادل ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد خود بخود پرانے کلچر مطلب اس کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گا. جی, اسی سوال کو اضافہ کرتے ہوئے میں بھائی سلمان سے گزارش کرتا ہوں کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یقیناً ہم کو ہمارے کلچر کو ریوزٹ کرنا ہے, بھائی ابراہیم نے اس کا جواب بھی دیا ہے, لیکن بعض مقامات پر ہمارے اپنے کلچر کو یا تو ممبران یا سابقہ ممبران بھی اسے اتنا تقدس سمجھ بچتے ہیں کہ جہاں پر اس کی تبدیلی کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم ڈگر سے ہٹ جانا یا ہمارے مقاصد سے ہٹ جانا, ایسی ہی باتیں ہمارے سامنے آتی ہے. یعنی اتنی زیادہ ریجیڈ ہماری سوچ ہو جاتی ہے ہمارے کلچر کو لے کر, جو کہ اصل میں شاید وہ کلچر بھی نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں. تو ایسی چیزوں کو لے کے جو چینجنگ آف اسٹریٹجی کے ساتھ, جو بدلتے پلاننگ کے ساتھ میں ہمیں جو کلچر کے اندر بھی جو تبدیلیاں لانا ہے, اس پر آپ تھوڑی سی اپنی روشنی ڈالیں. تو دیکھیے, چینج کے سلسلے میں ایک بیسک بات آپ سمجھ جائیے تو سارے کام آسان ہو جائیں گے, اور وہ یہ ہے کہ چینج از دا اونلی کانسٹنٹ. دنیا میں ایک ہی چیز پرماننٹ ہے اور وہ تبدیلی ہے. تبدیلی کے علاوہ کچھ پرماننٹ ہی نہیں ہے. تو تبدیلی تو ایک مستقل سفر ہے جو ہوتے رہنا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم جس چیز کو ہم کلچر کہہ رہے ہیں, یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے.
اصل میں ویلیوز، اگر ایک ویلیو ہے تو ویلیو کے سلسلے میں تو اسلام کہتا ہے کہ وہ پرماننٹ ہے، تو ویلیوز اگر تبدیل ہو جا رہی ہے تب تو وہ پرابلمٹک ہے، لیکن ان ویلیوز کو باقی رکھتے ہوئے اس کا مینیفیسٹیشن اگر الگ الگ فارمز میں ہو رہا ہے تو اپنے آپ میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری وابستگی بعض ایکٹیویٹیز سے ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایکٹیویٹی چینج ہو گئی تو اس ایکٹیویٹی کے پیچھے جو روح تھی وہ بھی چینج ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ پہلی بات جو ہم نے کہی چینج از دا اونلی کانسٹنٹ، یہ پہلی بات سمجھیں۔ دوسرا یہ کہ ہر قیادت کو غور و فکر بہت اچھے سے کرنا چاہیے کہ کیا چیز بہتر ہے کیا چیز نہیں ہے، اور اس کے بعد کسی بھی قسم کے غیر ضروری دباؤ میں کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایسائیوں میں یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ہمارے وقت بھی ایسے بہت بار ہوا کہ ہم سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ہم نے ان سے وہی کہا کہ صحیح بات ہے، آپ کا زمانہ بھی نہیں رہا اس لیے ویسے معاملات بھی نہیں رہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب زمانہ بدلے گا تو لوگ بدلیں گے، ان کا مزاج بدلے گا، ان کی ترجیحات بدلیں گی، کمپلیکسٹیز آئیں گی، چیزیں چینج ہوں گی، تو اس کے حساب سے چیزوں کو کرنے کے طریقے بھی بدلیں گے۔ ہاں اگر آپ اس کی روح کو ختم کر دیں تو مسئلہ ہے، یعنی کہ آپ یہ کہیں گے کہ پہلے جو ہے وہ آپ گھروں کو جا جا کر بلایا کرتے تھے، اب بھی وہ بات آئیڈیل ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلے جو ہے وہ کس قسم کے کمیونیکیشن کے، پبلک کمیونیکیشن کے کتنے میڈیمز آپ کے پاس تھے، اب کچھ نئے میڈیمز ایکسپلور ہوئے ہیں، تو آپ وہ نئے میڈیمز پہ جب توجہ دیں گے تو کچھ پرانے میڈیمز پہ توجہ نسبتاً کم ہو جائے گی۔ پہلے جو ہے وہ اخلاقی، آپ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اخلاقی مسائل اتنے نہیں تھے، تو یہ بات اپنے آپ میں بھی کوشچنیبل ہے، لیکن اس سے ہٹ کے یہ سوال باقی رہتا ہے کہ پہلے جو ڈسٹریکشن اس وقت ہے موبائل اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں جو سائیکولوجیکل پریشرس ہیں نوجوانوں پر، وہ بھی اس قسم کا نہیں تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کو یہ بتانا پڑے گا کہ جو ویلیوز ہیں ان کی تبدیلی مطلوب نہیں ہے، یعنی کہ شورائیت باقی رہنی چاہیے، باہمی تعلقات باقی رہنے چاہیے، لیکن یہ کہ وہ باہمی تعلقات کے لیے اسی بات پر اصرار کیا جائے کہ پہلے ہر ہفتے جو وہ اس طریقے سے ملاقاتیں ہوتی تھی ویسے ہی ہوں، اور پہلے جس طریقے سے محبت کا اظہار ہوتا تھا اب بھی ویسے ہی ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ چیزیں تو کیا چیز پرماننٹ ہے اور کیا چیز جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، ان دونوں کے درمیان جو وہ ایک لائن ہوتی ہے باریک سی، وہ اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ ویلیوز ہیں، یہ پرنسپلس ہیں، یہ اصول ہیں، ان میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ ان اصولوں کو جب آپ برتتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، پریکٹسز ڈیولپ ہوتی ہیں، تو یہ جو برتنے کا عمل ہے، یہ جو پریکٹسز کے ڈیولپ کرنے کا عمل ہے، اس میں حالات کے تقاضوں کے تحت جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اگر یہ مارجن نہیں رکھی گئی تو یقین جانیے تحریک گرو نہیں کر سکے گی۔ اور یہ بھی تیسرا پہلو ہوتا ہے کہ تنظیمیں یا تحریکیں الگ الگ فیزز سے گزرتی ہے، تو کسی بھی موومنٹ کا ایک انسیپشن کا فیز ہوتا ہے، وہ اس کے بننے کا فیز ہوتا ہے، تو چونکہ وہ ایک آئیڈیولوجیکل موومنٹ بن رہی ہے تو اس وقت بہت چھان پھٹک کر لیا جاتا ہے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ ہم کو بھیڑ نہیں چاہیے، ہم کو زیادہ لوگ نہیں چاہیے، ہم کو گنتی کے لوگ چاہیے، کیونکہ وہ اس کے فکر کے بننے کا مرحلہ تھا۔ اب جب موومنٹ بن جاتی ہے، اس کی فکر ایک خاص شیپ لے لیتی ہے، اس کے بعد جب وہ پبلک کے درمیان جاتی ہے تو وہ موومنٹ پھر ایک پبلک موومنٹ کی شیپ لیتی ہے، اس کو پھر پبلک میں ماسس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب یہاں پہ آپ انکلوسیو بن جائیں گے، یہاں آپ زیادہ لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابتدا آپ کی یہ تھی کہ پہلے تربیت پوری ہو جائے اس کے بعد رکنیت دی جائے، سیکنڈ اس میں یہ رہے گا کہ بنیادی رکنیت کے ساتھ بھی لیا جائے گا لیکن تربیت بعد میں زیادہ کی جائے گی۔ تیسرا فیز یہ رہے گا کہ ہم پہلے کچھ خاص لوگوں کو ہی جو اپنی فکر سے ہم آہنگ تھے ان کو ہی لیتے تھے، لیکن اب آپ نوٹس کے ذریعے سے، سوشل انگیجمنٹ کے ذریعے سے اس نہج پہ کام کریں گے کہ اب سے فکر سے وابستگی نہیں۔ اگر آپ فکر سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن ہماری فکر کے کسی مخصوص حصے سے مطمئن ہیں تو اس حصے پر ہمارے ساتھ کام کیجئے، اور تعاون البر والتقویٰ کے اصول کی بنیاد پر، اور اس طریقے سے ہمارا انگیجمنٹ ہوگا، اور یہ انگیجمنٹ جو ہے وہ فکر کو مزید آگے بڑھائے گا اور اس کی بنیاد پر لوگ قریب ہوں گے۔ تو تحریک بھی جن مرحلوں سے گزر رہی ہے ان مرحلوں میں اس کا کلچر اور اس کی پریکٹسز جو وہ ایوالو ہوتی ہیں اور ہوتی رہنی چاہیے، اسی سے کوئی تحریک آگے بڑھتی ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ جو بات آپ سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ کیا نیا ہے کیا پرانا ہے، یہ اصل سوال ہے ہی نہیں۔ نئی چیز اور پرانی چیز کے چکر میں مت پڑیے، اصل فوکس صحیح چیز پر کریے۔ وہ صحیح اگر پرانا ہے تو پرانا باقی رہے، وہ صحیح اگر نیا ہے تو نیا آ جائے۔ اس بحث میں ہی مت جائیے کہ یہ نیا ہے یا یہ پرانا ہے، اصل سوال کیجئے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جی جزاک اللہ۔ ابراہیم بھائی آپ سے ایک سوال، اب ہم ہمارے گفتگو کے دوسرے پڑاؤ پر جاتے ہیں، وہ یہ کہ آپ کے نزدیک ہمارا جو تربیتی خاکہ ہے
اور جو ہمارے نظام تربیت کا جو پورا پروسیس ہے، آپ اس نظام کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اور پھر اس نظام، اس خاکے کو نیچے گراؤنڈ لیول پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اچھے سے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ کیا عملی تدابیر ہماری ہو سکتی ہے اس ہمارے خاکے کو نیچے اتارنے کے لیے، تربیتی خاکے کو؟ جی، ہمارا ایک پورا ممبرشپ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، تو وہ یہاں پہ پورے ذمہ داران بیٹھے ہوئے، وہ خاص کر ان چیزوں کو وہ پروسیس کے ذریعے سے ہی ممبران بناتے ہیں. لیکن ابھی پچھلے کچھ سالوں سے ان ساری چیزوں پر غور کر اس کو بھی ریوزٹ کیا گیا، اور جانے کے بعد اب ہمارا ایک سلیبس بنایا گیا جو بہت مختصر ممبرشپ سلیبس ہے. تو اس میں وہ سلیبس ایسا ہے، مختصر لیکن بہت جامع سلیبس ہے. اگر وہ سلیبس ممبران ممبرشپ سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو ایک پوری ہمارے نظریے کو، ہماری پوری فکر کو سمجھنے کے لیے ان کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ ممبر بن جاتے ہیں، بننے کے بعد بننے کے حد تک تو وہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنی شخصیت میں ارتقاء کے لیے کیا چیزیں کریں، کس انداز میں وہ اپنے پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، کس انداز میں تحریک کو کنٹریبیوٹ کریں. ابھی کچھ دیر پہلے بھی آپ لوگوں نے لائف ٹائم کنٹریبیوشن کے حوالے سے بھی گفتگو سنی ہے. تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو ایک تجویز کردہ تربیتی خاکہ ہے وہ مرکز سے پہلے شائع ہوتا تھا، لیکن پچھلے میقات میں 2 میقات پہلے کام شروع ہوا تھا، اور الحمدللہ پچھلے میقات میں آپ لوگوں کے پاس تلنگانہ میں خود ایک تربیتی خاکہ زون کی سطح پر بنایا گیا کہ جس میں الگ الگ مطالعے کے سیٹس ہیں کہ آپ اگر ممبر بننے کے بعد، ممبر بننے سے 5 سال تک، اس کے بعد 10 سال تک، اس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا کہ کون سے سیٹس آپ، کون سے لیول آپ کراس کریں گے، کون سے لیول پر آپ مطالعہ کریں گے. یہ ہمارے لیے ایک بہت دور تک جانے کے لیے، بہت دیر تک اس راستے پر چلنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہ علمی ماحول پروان چڑھے، یہ علمی ماحول ہمارے پاس پورا بنا رہے. ہم آپس میں ہماری گفتگویں صرف واقعات کے حد تک، افراد کے حد تک محدود نہ رہیں، بلکہ ایک نئے آئیڈیاز کے حد تک، نئے چیزوں کو کس طرح سے ہم سوچیں، کیا بہتر چیزیں تنظیم کو اور مؤثر بنانے کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزوں پہ ہم گفتگو ہو. تو وہ گفتگو اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم مطالعے کی عادت ڈالتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ان چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں. ہماری پوری تحریک اور تنظیم کا جو بیس ہے وہ علم ہے، وہ مطالعہ ہے. وہ ہماری ایک پوری تحریک کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں تو یہ تحریک صرف آپ کو اندھا دھند کسی کو فالو کرنے کے لیے نہیں کہتی، بلکہ چیزوں کا آپ غور و فکر کریں، پڑھیں، سمجھیں، اس کے بعد ایک اپنی رائے قائم کریں، اس کے بعد پھر آپ ان چیزوں کو اپنائیں، ان چیزوں کے مطابق آپ فالو کریں. تو ضروری ہے کہ ہمارا ایک خود کا بھی پلان ہو کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو تنظیم میں، آپ ممبر بن کے 2 سال ہو رہے، 4 سال ہو رہے، لیکن ابھی بھی آپ جس وقت ممبر بنے تھے آپ کا آئیڈیالوجیکل لیول اور آپ کا اسپریچول لیول، آپ کا مورل لیول وہی ہے، آج اب 3 سال بعد بھی وہی ہے. تو اب اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ جو سوچ کر تنظیم سے وابستہ ہوئے تھے اس میں فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو تربیتی خاکہ آپ لوگوں کے لیے سجیسٹ کیا گیا ہے اس کو دیکھیں، دیکھ کر اس کے مطابق اپنے عادت کو، اپنے پلان کو بنا کر ایک اچھے انداز میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اب مقامی لیول تک اس کو پہنچانے کا ذریعہ تو خود ہمارے لیڈرز ہو سکتے ہیں، ذمہ داران ہو سکتے ہیں کہ وہ خود اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. اب وہ خود مثال بنیں، مثال بن کر وہ یا تو پورے ممبران کے درمیان ان چیزوں کو بانٹیں، لیکن سلیکٹڈ لوگوں کو لیتے ہوئے آپ اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ بہتر انداز میں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. جی عبید بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تنظیم کے اندر مختلف ذوق اور شوق رکھنے والے ہمارے تنظیم افراد جو ہے نا ہمارے تنظیم سے جڑتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم کیسے ان کی تربیت کریں؟ یہ جو ڈفرینٹ ڈائمینشن سے ڈائیورس جو لوگ آتے ہیں ہماری تنظیم سے جڑتے ہیں، جی، تو ہم ان کو کیسا اکوموڈیٹ کریں، ان کی کیسی ہم تربیت کریں؟ دیکھیے، اس دنیا میں سب سے ٹف اگر کوئی کام ہے تو وہ افراد کی تعمیر کا کام ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کام. اور اس سے بھی ٹف اگر کوئی کام ہے تو وہ جو افراد کی آپ تعمیر کر رہے ہیں، وہ ٹیم کو جو آپ بلڈ کر رہے ہیں، ان کو پھر ایک ٹیم بنا کر ان سے مختلف پلیٹ فارمز پہ کام لینا، یہ اس سے ٹف کام ہے.
پہلا ٹف کام ہے کہ پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا، فرد کا ارتقاء کرنا. اس سے ٹف کام یہ ہے کہ پھر ان افراد کی ٹیم بنا کر اس ٹیم سے کام لینا. رائٹ، یہ دو چیزیں ہوں گی، کیونکہ مختلف قسم کے لوگ جو ہیں مختلف قسم کے پلیٹ فارم سے تنظیم میں آتے ہیں، ان کے مختلف آئیڈیاز ہوتے ہیں. رائٹ، اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس کی، کہ ایک فرد ہے، وہ جو ہے اس کا کچھ ایک بہت ہی بریلینٹ آئیڈیا ہے، اور وہ تنظیم میں اس انٹینشن سے آتا ہے کہ میں اپنے اس آئیڈیا کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسے اجتماعی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. رائٹ، تو اس کے انٹینشنز بہت اچھے ہوتے ہیں، کافی مخلص ہوتا ہے، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی 2 minds are better than 1. رائٹ، تو تنظیم کے جو ہے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اس کے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جو ہے اس کا جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ کہیں پر تھوڑا سا جو ہے وہ لو پروفائل میں چلا جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ جو ہے وہ جو شخص ہے وہ مخلص نہیں ہے، تنظیم جو ہے اپنے کام کے اندر مخلص نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے کلیش آف آئیڈیاز ہوتے ہیں. وہ بھی اپنے کام میں مخلص ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ کام ہو، لیکن تنظیم کے پاس کیونکہ ایک بڑا مقصد ہوتا ہے، بڑے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، تو وہ کام تھوڑا لو پروفائل میں چلا جاتا ہے. تو اب ان صورتوں کے اندر کرنے کا کیا کام ہے؟ کرنے کا یہ کام ہے کہ ایسے افراد جو مختلف آئیڈیاز لے کر جو ہے تنظیم کے اندر آتے ہیں، تو ان کو جو ہے ان کے کریئر آبجیکٹیو کو تحریکی آبجیکٹیو سے کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ بات آپ نوٹ کریے، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ان کے کریئر آبجیکٹیو کو تحریکی کریئر آبجیکٹیو سے کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. جب ان کا کریئر آبجیکٹیو تحریکی آبجیکٹیو سے کنیکٹ ہو جائے گا تو ان کے جو آئیڈیاز ہیں، ان کے جو ہے جو ان کی جو ہے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ڈائریکٹلی تحریکی آبجیکٹیو سے کنیکٹ ہو جائیں گے. اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے ساتھ مل کر کام کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو لے کر چلنے میں آپ کو آسانی ہوگی. یہ بہت ہی صبر سے کرنے کا کام ہے، اس کے لیے بہت ہی صبر اور استقامت کی ضرورت ہے کہ آپ مختلف لوگوں کو، مختلف آئیڈیاز کو جو ہے اپنے اندر لیں اور پھر ان کی ٹیم بنا کر جو ہے ان سے کام لیں. تو اس کے لیے افراد کے کریئر آبجیکٹیوز کو تحریکی آبجیکٹیو سے کنیکٹ کرنا، یا تحریکی آبجیکٹیو کو ان کی آبجیکٹیو سے کنیکٹ کرنا. اگر اس کے اندر ہم کوئی ایک یوں کریے کہ بیلنس کر سکتے ہیں تو وہ افراد الحمدللہ جو ہے تحریک کے اندر پھلیں گے، پھولیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے لانگ ٹرم کنٹریبیوشن کے لیے ریڈی ہو جائیں گے. اس میں سلمان بھائی اگر کچھ ایڈ کرنا چاہتے تو ایڈ کر دیں. جی جزاک اللہ. ہاں، تو ابھی ہم تربیت کے تعلق سے ہمارا جو آخری سوال ہم لیں گے کہ یہ جو نو افراد یعنی ایک دم نیو ممبر جو تنظیم کے اندر آتے ہیں، تو ان کی تربیت کا ہمارا اصولی طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بھائی سلمان اس پر کچھ. تو نئے افراد ہو یا پرانے افراد ہوں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تربیت کے لیے جو بیسک چیز ہے وہ یہ کہ آپ ان کو اکوموڈیٹ کریں اور پورے دل سے اکوموڈیٹ کریں. ہوتا کیا ہے کہ ہم جب افراد کو اکوموڈیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی سینس آف بلانگنگ پیدا نہیں ہوتا، ان کے اندر بھی نہیں ہوتا. تو ہم اکثر جو نئے ممبران کے سلسلے میں ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ نئے آئے ہیں تو ان کی تو سمجھ کم ہوگی، ان کے پاس تو دماغ کم ہے، ان کی تو فکر بنی نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک غیر شعوری طور پر کیٹیگری بن جاتی ہے سینئر ممبر اور جونیئر ممبر کی. پورے تنظیم میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. آپ دستور پڑھیں گے، پالیسی پروگرام پڑھیں گے، وہاں کہیں ایسا نہیں ہے. لیکن غیر شعوری طور پر ہمارے کلچر میں بعض اوقات یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ سینئر ممبر ہے، پھر یہ جونیئر ممبر ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر سینئرز کے کچھ رولز ڈیفائن ہو جاتے ہیں، جونیئرز کی کچھ پوزیشنز ڈیفائن ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو تنظیم سے اتنا ایسوسیٹڈ محسوس نہیں کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ممبران کے درمیان اس قسم کی کوئی کیٹیگری نہیں بنی، کیونکہ اگر بنے گی تو وہ کیا ہوگا، پھر یہیں تک نہیں رکے گا، پھر وہ لوکل ممبر اور مائیگریٹڈ ممبر ہو جائے گا، پھر وہ تحریکی فیملی میں کا ممبر اور تحریکی فیملی کے باہر کا ممبر. تو آپ اس کو روک نہیں سکیں گے اور اس کے نقصانات ہوتے ہیں، کلچر پہ اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. پہلی چیز یہ. دوسرا یہ کہ ہر فرد جو اپنے ساتھ آتا ہے یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ صلاحیتیں بھی لے کر آتا ہے، کمزوریاں بھی لے کر آتا ہے. تو تنظیم کا یا جو قیادت ہے، یونٹ پریزیڈنٹ ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف برائیوں پہ نظر رکھے اور اس کو کہا تم آ تو گئے ہو، ممبر بن گئے ہو، لیکن یہ برائی دور نہیں ہوئی، یہ برائی دور نہیں ہوئی. دیکھنا یہ کہ جو بھی نیا ممبر آیا ہے یا جو بھی ممبر موجود ہے کچھ پازیٹیو چیزیں لے کر آیا ہے، کچھ کمزوریاں لے کر آیا ہے. تو اس کے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں اس کی زندگی کے، اس کی شخصیت کے، وہ بہت اچھا نمازی ہو سکتا ہے،
قرآن مجید کی اس کی تلاوت بہت اچھی ہے، مطالعہ بہت اچھا کرتا ہے، یا مطالعہ اچھا نہیں کرتا ہے لیکن گفتگو اچھی کرتا ہے، گراؤنڈ پر ایکٹیو ہے، تو ہر ممبر کی یا ہر انسان کی کچھ اچھی چیزیں ہوں گی. اس کو ایکنالج کرنا، اس کو ریئلائز کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تربیت میں اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت کا مطلب غلطیاں بتانا ہے اور اس کے ذریعے سے اصلاح کرنا ہے. تربیت میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں، ہماری ذاتی رائے ہے کہ غلطیاں بتا کر جو اصلاح ہوتی ہے اتنی ہی ہو، بلکہ اس سے زیادہ رول جو ہے وہ اصلاً پازیٹیو اسپیکٹس بتانے سے ہوتی ہے. اس سے اصلاً جو وہ وابستگی پیدا ہوتی ہے، کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. پھر آپ جو ہے وہ دوسرا یہ کریں گے کہ اس کی پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے، موقع دیں گے. تیسرا یہ کہ اس کی جو کمزوریاں آپ کے سامنے ہیں، آپ انفرادی سطح پر، پرسنل لیول پر جو ہے وہ اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے. اور اس کی اصلاح کے پروسیس میں بھی اصلاً جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اصلاح کے پریکٹیکل طریقے ہم کو بتانا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم غلطیوں کی لسٹ بتا دیں، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کے اندر اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے. اب کوئی بچہ ہے، امیجن کیجئے کہ وہ 25 سال کی عمر میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ 25 سال کی عمر میں SIO کا ممبر بنا. اس سے پہلے وہ بالکل ایک الگ دنیا میں جیتا تھا. تو اب اس الگ دنیا میں جینے کے نتیجے میں وہ دسیوں قسم کی برائیوں میں ملوث تھا. وہ سگریٹ بھی پیتا تھا، وہ لڑکیوں کے ساتھ گھومتا بھی تھا اور دسیوں قسم کی برائیوں میں تھا. اب آپ اس سے چاہیں کہ آتے ہی پہلے دن ایسوسیٹ بنتے ہی، اپلیکینٹ بنتے ہی بالکل تبدیل ہو جائے، ایسا نہیں ممکن ہے. تو اصلاح کے پریکٹیکل طریقے کیسے ہیں؟ ٹیمپٹیشنز کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ غلطی ہو جائے تو دوبارہ کیسے پلٹا جائے؟ اصلاح کیسے کی جائے؟ دلوں کی نرمی کیسے باقی رہے؟ ایسی ساری چیزیں جو پرسنل احتساب اور پرسنل کاؤنسلنگ کے ذریعے ہم کو کرنی چاہیے. چوتھا یہ کہ ہر فرد کی جو کمزوریاں ہیں یا اچھائیاں ہیں، اس کے مطابق اس کو جو کچھ سلیبس دیا جاتا ہے. ابراہیم بھائی جس تربیت کے نصاب کی بات کر رہے ہیں، تو ایک تو ہمارا کامن تربیتی نصاب ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ فار ایگزامپل آپ کے کسی ممبر کا فجر کی نماز کا مسئلہ ہے، تو اب آپ اس کو جو ہے وہ آپ کے نصاب میں تو 10 اور کتابیں ہوں گی بہت اچھی، لیکن اس وقت اس کی جو ضرورت ہے وہ فجر کی نماز سے متعلق احادیث ہے، اس سے متعلق قرآن کی آیتوں کا سمجھانا ہے. تو کسٹمائزڈ تربیت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کسٹمائزڈ ہونی چاہیے. جتنی کسٹمائزڈ ہوگی، جتنی ٹیلر میڈ ہوگی فرد کی ضرورت کے اعتبار سے، وہ اتنی افیکٹو ہو سکے گی انشاءاللہ. ایک سوال ابراہیم بھائی سے تھا کہ ہمارے پاس جو ہے احتساب کا جو طریقہ ہے، تو آپ کے نزدیک احتساب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور دوسری چیز، ہمارے پاس ابھی حیدرآباد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لیڈرشپ پر جو افراد ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں ایج جو ہے نا 18, 19, 20, 21 ایئرس ہوتا، اور پھر ان کے جو ساتھ کام کرنے والے یونٹ ممبرس ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں 26, 27, 28 ایئرس، یعنی وہ سینئر ممبر ہوا کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں ان کا احتساب لینے میں. اور کئی مقامات پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تھوڑا سا وہ ایجوکیشن وائز تھوڑا آگے ہوتے، ان کی ڈگریز تھوڑا ہائر ہوتی اور ان کا مطالعہ بھی بلند ہوتا. تو اس ضمن میں آپ کیسا دیکھتے ہیں احتساب کے سسٹم؟ سب سے پہلے تو دوسری بات کا جواب تو پہلے بھی آ چکا تھا کہ ہمارے پاس ممبران میں وہ جونیئر اور سینئر کی کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن فطری طور پہ وہ چیز مزاج میں یا پھر وہاں پر بن جاتی ہے. تو اس کے لیے تو یہی صحیح طریقہ ہے کہ یہ چیلنج ابھی کچھ نیا چیلنج نہیں ہے. جب سے تنظیم بنی ہے اور تنظیم چل رہی ہے، تو اس وقت سے یہ چیز یہ بھی SIO کے کلچر کی ایک امتیازی خصوصیت ہے، ایک یہ خاصیت ہے ہماری کہ یہ ایسا مرحلہ پہلے بھی آیا ہے. کوئی زون کا بھی ذمہ دار ہوتا تھا، لیکن وہ جب زون کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتا تھا تو یونٹ میں ایک صدر مقامی کے انڈر بھی وہ کام کرتا تھا. تو ایسی مثالیں تو ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس کو نہ خود وہ شخص جو عمر میں بڑا ہے یا پھر عمر میں بڑا ہے اور پہلے تنظیم میں آیا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ آر محسوس کرے، نہ وہ ممبر، نہ وہ ذمہ دار جو ابھی نیا ممبر بنا ہے اور ذمہ داری ملی ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو آر محسوس نہ کریں کہ میں کس طرح سے ہمارے سینئر ممبر یا میرے سے پہلے جو ذمہ دار ہیں ان کا احتساب لوں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب لوگ تنظیم میں آتے ہیں، آ کر ایک علم جب حاصل کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایک بہتر انداز میں تیار کرتے ہیں، تو اس کے اندر وہ خود بخود وہ کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے. ان کی اسپریچوالٹی ہے، ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اور ان علم کے نتیجے میں وہ خود بخود وہ ان کے اندر وہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو جان لیتی ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے.
اور احتساب کے تعلق سے بہت سے الگ الگ ذرائع اور بہت سے الگ الگ آئیڈیاز اس میں ہو سکتے ہیں، لیکن ہم جب زون پہ تھے تو جب یونٹس پر جاتے تھے لوگوں کا احتساب، بعض ایسے بھی افراد مقامات پہ ہم دیکھیں کہ ان کا احتساب گھنٹوں لینے کی ضرورت پڑتی تھی. تو اس میں 2-3 وجوہات تھیں. ایک وجہ یہ کہ مقامی جو صدر مقامی ہیں وہ ذمہ دار بن کے تو 6 مہینے اور 5-6 مہینے ہو گئے، ایک بار بھی پورے ممبران کا کسی کا بھی احتساب انہوں نے نہیں لیا. تو جب زون کی ٹیم تیسرے یا چوتھے مہینے میں پہنچتی ہے تو جب کسی کو احتساب کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ خود پریشان ہوتا ہے. کوئی اگر نیا ممبر ہے تو میں کس طرح سے احتساب دوں، یہ کیا بلا ہے، مطلب یہ کیا طریقہ ہے، مطلب یہ مجھ سے سب سوالات کیوں کیے جا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی لوگوں میں محسوس ہوتی ہے. تو یہ صدر مقامی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس طرح سے ماہانہ تربیتی اجتماع ہوتا ہے، ماہانہ جائزہ و احتساب نشست ہوتی ہے، اسی طریقے سے احتساب کا بھی ایک سسٹم بنائیں. تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ تربیتی پروگرام سے پہلے صدر مقامی الگ الگ ممبران سے ملاقات کرے. ایسا نہیں کہ احتساب کے لیے کوئی ایک دن مخصوص کر دیں کہ ہر مہینے کے پہلے جمعہ کو احتساب ہوگا، اور یونٹ میں اگر 10-12 ممبر ہیں تو 10-12 ممبر ایک دن آگے اور ایک کے بعد ایک احتساب ہو رہا اور باقی لوگ پورے باہر انتظار میں ہیں. یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے کہ سب کا وقت وہاں پہ ضائع ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ صدر مقامی اپنے طور پہ طے کر کے 3-4 دن لیں روزانہ. بعض لوگوں کے پاس فجر کے بعد پہنچے، بعض لوگوں کے بعد عشاء کے بعد پہنچ کر کچھ وقت ان کے ساتھ وہ بتانے کے بعد ان کی کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں اور کیا کمزوریاں اس کو نظر آتی ہیں، وہ سب چیزیں لے کر ان کو تجویز کریں، ان کو بتانے کے بعد جب یہ پورے یونٹ کے ممبران کا احتساب کمپلیٹ ہو جائے تو اس وقت پھر وہ اپنے یونٹ کا تربیتی پروگرام ڈیزائن کریں. اگر آپ کو محسوس ہو کہ یونٹ کے 10 ممبران میں 5-6 ممبران تو ایسے ہیں جو فرائض کے بھی پابند ہیں، جو مطالعہ بھی کرتے ہیں، اچھے انداز میں اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، تو ان کے کچھ ڈسکشن آپ رکھ سکتے ہیں، ان کے بک ریویوز آپ رکھ سکتے ہیں، اور ان کو اور مزید ہمت افزائی دلانے کی آپ کوشش کرتے ہیں. اور باقی اگر 5-6 ممبران کے تعلق سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ ان کی نمازیں فجر بھی اور قضا ہوتی ہے اور دوسرے فرائض کے معاملے میں بھی وہ کہیں نہ کہیں مسائل کا شکار ہیں اور دوسری بھی چیزیں، تو وہ آپ دیکھ کر ان کو کس طرح سے ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو پھر وہ تربیتی پروگرام میں ایڈریس کرنے کی کوشش کرے. یہ ایک مؤثر ذریعہ ہو سکتا ہے کسی بھی یونٹ کے ممبران کے احتساب کا. جزاک اللہ. تو وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے. میں ہمارے پینلسٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا جوابات اختصار کے ساتھ دیں. عبید بھائی، آپ سے سوال یہ تھا کہ احتساب کے کیا فائدے ہوتے ہیں، ایک سوال یہ تھا، اور اسی کے ساتھ اس کا جو کنٹینیوشن ہے میں بولوں گا، ایک لیڈر کا اپنے ایک یو پی کا اپنی ممبران کے ساتھ یا ایک سی پی کا اپنے یو پیز کے ساتھ میں کیسا رویہ ہونا چاہیے، یا پھر اپنے ممبران کا یو پی کے ساتھ میں وائس ورثہ کیسا ان کے تعلقات ہونا چاہیے، اور تنظیم کے اندر کتنی اہمیت اس کی تعلقات کی ہوتی ہے. کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ بھی اگر آپ سمجھا دیں تو. جی دیکھیے، ایک احتساب 2 قسم کا ہوتا ہے تنظیمی کلچر میں. ایک احتساب ہوتا ہے جو تنظیمی احتساب ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، کوئی سب یونٹ آرگنائزر ہے، آپ جو ہے کسی مقام پر کسی ممبر کو ذمہ داری دیتے ہیں تو ماہانہ اس کا احتساب لیتے ہیں کہ بھائی جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی اس میں جو ہے مہینے بھر میں کیا کیا کام. یہ ایک کلیکٹیو احتساب ہوتا ہے اور یہ ایک تنظیمی احتساب ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے پرسنل احتساب. پرسنل احتساب سے مراد ہے کہ آپ یونٹ پریسیڈنٹ اپنے ممبرس سے پرسنلی ملاقات کرتا ہے، ایک ممبر سے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے بات کرتا ہے، گھر پہ جاتا ہے یا ان کو بلاتا ہے، بیٹھ کر بات کرتا ہے. اسی طریقے سے یونٹ پریسیڈنٹ کو جو ہے سٹی پریسیڈنٹ یا ڈویژن پریسیڈنٹ سے جو ہے احتساب جو ہے وہ ان کا لیتے ہیں. تو اس میں ایک نمایاں جو چیز ہے وہی ہے کہ تنظیمی احتساب میں جب رپورٹ پیش کی جاتی ہے، تمام ممبران کے سامنے جب رپورٹ پیش کی جاتی ہے کہ بھئی ہماری یونٹ میں جو ہے یہ قسم کے کام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک سب یونٹ آرگنائزر ہے اور وہ کھڑا ہو کر جو ہے تنظیمی نشست میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہماری سب یونٹ میں جو ہے یہ کام ہوتے ہیں، بچوں میں یہ کام ہو رہا ہے، ایسوسیٹس میں یہ کام ہو رہا ہے، ممبرس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو تمام ممبران کے سامنے جب وہ رپورٹ آتی ہے، بیت المال کا یہ سسٹم ہے، تو ان کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ممبرس کے سامنے جب بات آتی ہے تو ان کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے کہ بھئی فلانی سب یونٹ میں جو ہے یہ کام جو ہے ہو رہا ہے. تو
رپورٹنگ سسٹم کی وجہ سے وہ چیز. اور جب وہ ممبر باہر کام کرتا ہے گراؤنڈ پہ, اس سے جب کوئی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کیا کیا کام ہو رہا ہے, اگر کوئی باہر کے افراد بھی اس سے پوچھتے ہیں تو وہ اس کو بولنے کے قابل بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے اس یونٹ میں جو ہے یہ کام ہو رہے ہیں. اس سے کیسے پتہ چلا؟ وہ احتسابی نشست سے اس کو پتہ چلا. تو یہ ایک فائدہ ہے. اب رہی بات پرسنل احتساب کی. پرسنل احتساب کے تعلق سے ایک چیز ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ دین اسلام میں جو افراد کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے وہ سینئرٹی کے اعتبار سے نہیں کی گئی ہے یا مختلف کسی اعتبار سے نہیں کی ہے, بلکہ تقویٰ کی بنیاد پر ان کو کیٹیگرائز کیا گیا. تو ایک امیر مقامی اگر ممبر کا جائزہ لے رہا ہے, احتساب لے رہا ہے, اور وہ فجر کی نماز کے تعلق سے اس ممبر کا پوچھتا ہے, تو وہ امیر مقامی جو ہے تہجد کو اگر فالو کرتا ہو تو وہ فجر کی نماز کے بارے میں اپنے ممبر کا احتساب لے سکتا ہے. اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے اس رائے میں, یعنی آپ بھی فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ کا ممبر بھی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو دونوں ایکول, لیکن آپ ایک اسٹیپ آگے جا کر جو ہے آپ یہ کوشش کریں کہ بھائی میں تہجد کی نماز ادا کروں اور پھر جب میں ممبران کا احتساب لینے جاؤں تو پھر میں جو ہے ان کا احتساب ہوں. تو اس کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر احتساب لیتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ جو ہے ایک ریئلائزیشن پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میں جب ممبرس کا احتساب لے رہا ہوں تو جو ہے مجھے کچھ چیزوں کو ان سے آگے بڑھ کر فالو کرنے کی ضرورت ہے, ان سے زیادہ مجھے جو ہے تقویٰ اختیار کرنے کی ضرورت ہے, ان سے زیادہ مجھے ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے, تبھی میں اس قابل بن سکتا ہوں کہ میں اپنے ممبران کا احتساب لوں. یہ ایک چیز ہے. اور ایک امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کسی ممبر کے پاس جاتے ہیں احتساب کے لیے, جب ہمارے پاس ہمارے جو ہے سینئرس آتے تھے احتساب کے لیے, تو وہ اگر ہم تنظیم سے جو ہے انیکٹیو ہوتے تھے, انیکٹیوزم رہتا تھا, تو وہ ڈائریکٹلی آ کر تنقید نہیں کرتے تھے یا یہ نہیں بولتے تھے کہ بھائی آپ انیکٹیو کیوں ہو گئے, یہ سوال نہیں کرتے, بلکہ سمپل سوال کرتے تھے کہ پہلے تو ذاتی مسائل کے بارے میں پوچھتے تھے, ایجوکیشن کے بارے میں پوچھتے تھے, اس کے بعد سوال یہ کرتے تھے آپ کی نمازیں کیسی چل رہی, اس کے بعد یہ پوچھتے تھے کہ آپ کے قرآن کی تلاوت کیسی چل رہی, آپ کا سیرت سے کیا کنیکشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ممبر کی جو ہے نمازیں بھی ٹھیک چل رہی ہیں, 5 وقت کے نماز کی پابندی کر رہا ہے, قرآن کا مطالعہ بھی کر رہا ہے اور سیرت بھی پڑھ رہا ہے, تو اب یہ کوشچن ہی نہیں ہے کہ وہ اجتماعی کاموں سے دور ہو سکتا ہے. وہ اجتماعی کاموں سے, تنظیم سے انیکٹیو اس لیے ہو گیا کیونکہ اس کی پرسنل لائف کے اندر وہ کچھ چیزوں کو فالو نہیں کر رہا. تو جب اپنے پرسنل لائف میں وہ ان چیزوں کو فالو کرتا ہے تو پھر آٹومیٹیکلی وہ اجتماعیت سے کنیکٹ رہتا ہے. تو جب آپ کو ایسے میں, جیسا کہ جو ہے بھائی نے بات کہی کہ جب آپ کو آپ کے سامنے جب ایک ممبر کی جو ہے پرسنل لائف آپ کے سامنے آ جائے, آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ جو ہے وہ اپنی لائف میں کیا فیس کر رہا ہے, تو پھر آپ کو اپنے تربیتی پروگرامز, اپنے ویکلی پروگرامز اور جو ہے ممبرس کے ڈیولپمنٹ کے پروگرامز پلان کرنے کے لیے آپ کو آسانی ہوتی ہے. تو ہر دو کا اس میں جو ہے فائدہ ہے. جی جزاک اللہ. سلمان بھائی, ہم دعوت کی طرف آتے ہیں. دعوتی کام کاج کو لے کر بہت سی ہمارے پاس اس کی اہمیت افادیت کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے, لیکن جہاں پر یہ بات ہوتی ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یونٹس پر اور خود ممبران کے اندر بھی بہت سے کنفیوژن اور عملی دشواریاں پائی جاتی ہیں. تو میں اس میں آپ سے جواب طلب کرنا چاہوں گا کہ ان کنفیوژنس کا کیا سدباب ہو سکتا ہے. ایک تو انفرادی دعوت, ایک فرد, ایک ممبر کیسے دیں, اور پھر ہمارے جو یونٹ کے کلیکٹیو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں ان کا کیا رول ہو یا ان کا اپروچ کیسا ہو. دیکھیے, بنیادی بات تو جو مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گی وہ یہ کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ایک تحریک اسلامی ہند کا حصہ ہونے کی حیثیت سے ہندوستان میں جو اصل کام ہم لوگوں کو کرنا ہے وہ دعوت دین کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ مکمل سیرت کو 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ دعوت و تزکیہ ہے. کہ اللہ کے رسول کے پاس جو پیغام تھا, اللہ کے رسول اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے, لوگوں کو بلاتے, جو لوگ قبول کرتے ان کا تزکیہ کرتے اور ان کے ذریعے سے پھر دعوت کا کام آگے بڑھاتے. تو پوری جو جدوجہد ہے وہ اصلاً انہی 2 چیزوں کا نام ہے کہ آپ ایک طرف اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں, جو لوگ آگے ان کا تزکیہ کر رہے ہیں اور تزکیے کے ذریعے سے وہ دین پر عمل کر رہے ہیں اور مزید لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں. تو یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا پرائمری کام یہی ہے, اور ہمارا بنیادی لٹریچر بہت وضاحت کے ساتھ بار بار یہ بات سمجھاتا ہے کہ آپ کے خدمت خلق کے کام یا آپ کے دیگر کام وہ بھی اپنے اندر کچھ دعوتی پہلو لیے ہوئے ہو سکتے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز دعوت کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. یہ پہلی بات سمجھنا پڑے گی. دوسری بات یہ کہ جب آپ اس اہمیت کو ریئلائز کرتے ہیں تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دعوت ویکیوم میں نہیں دے رہے نا, ہوا میں تو دعوت نہیں ہوتی. تو دعوت میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو دائی ہے, یعنی کہ آپ کی اپنی ذات. دوسرا مدعو ہے جس کو آپ بلا رہے ہیں. تیسرا وہ کانٹیکسٹ, وہ دنیا جس میں آپ دعوت دے رہے ہیں.
تو ان تینوں کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ دائی کے اندر بھی کچھ صفات ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، اور جدال کرو ان سے بہترین طریقے سے. تو دائی کے اندر حکمت ہو، انسانوں سے معزت ہو، محبت ہو، نرمی کا معاملہ ہو، اچھی گفتگو کرے، اور جدال کی اگر نوبت آ جائے تو وہ بہتر انداز میں ڈیبیٹ کر سکے. مدعو کو سمجھا جائے، مدعو کی نفسیات کو سمجھا جائے، اس کی دلچسپی کو سمجھا جائے، اور وہ کانٹیکس جن حالات میں آپ دعوت دے رہے ہیں. تو اس وقت اسلامو فوبیا کا معاملہ، اس وقت کون سے ایشوز ڈومیننٹ ہے، اس وقت پبلک کا مزاج کیا ہے، لوگ کس رخ پر اسلام کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، ان سب کا احاطہ کرتے ہوئے ہم کو دعوت کا کام کرنا چاہیے. اب یہ کہ پریکٹیکلی کیا کیسے جائے، تو اس کا ایک طویل جواب ہو سکتا ہے. بہت مختصراً جو ہم بات کہیں گے وہ یہ ہے کہ اصلاً ہم کو غیر مسلموں سے، اپنے برادران وطن سے تعلقات استوار کرنے چاہیے. اگر آپ کی فرینڈشپ ہے، آپ کی دوستی ہے، تو آپ بات کر سکتے ہیں. آپ کی دوستی نہیں ہے، بات چیت ہی نہیں ہے، تو اس کے بعد آگے کے مرحلے طے نہیں ہوتے ہیں. تو پہلا جس چیز پر سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہمارے تعلقات زیادہ سے زیادہ ہوں. دوسرا یہ کہ جب آپ کے تعلقات ہوں گے اور مضبوط تعلقات ہوں گے تو سمجھ میں آئے گا فلاں آدمی پولیٹکس میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے تو آپ پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے اس سے زیادہ بات کریں گے. فلاں آدمی جو اسپریچول چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے، فلاں آدمی اس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے، تو اس کے حوالے سے اس سے بات چیت کی جائے گی. پھر مختلف مواقع ہم کو ملتے ہیں. رمضان آ گیا، عید الاضحیٰ آ گئی، محرم کا مہینہ ہے، میڈیا کبھی جو پاپولیشن جہاد کے بارے میں بات کر رہا ہے، کبھی پرسنل لاء کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آج کی دنیا تو روز اسلام کے بارے میں بات کرتی ہے. اگر آپ کے تعلقات ہوں گے تو وہ اسلام کو جو وہ کیرلا سٹوری سے اور 72 ہورے سے یا کسی اور پروپیگنڈا مووی سے نہیں سمجھے گا، آپ سے سمجھے گا. تو تعلقات بنائیے، تعلقات کو مضبوط کیجیے، اس کے نتیجے میں سامنے والے کی دلچسپی کا خیال کیجیے اور کیا کانٹیکس چل رہا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات چیت شروع کیجیے. ویسا ہی معاملہ اجتماعی سرگرمیوں کے سلسلے میں بھی ہے اور اس کو بھی کانفیڈنس کے ساتھ کرنا چاہیے. اور بس یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری دعوت کے نتیجے میں سامنے والا مزید متنفر نہیں ہو جائے. آخری بات بس یہ ہے کہ دعوت دماغوں کے ہرانے کا نام نہیں ہے، دعوت دلوں کے جیتنے کا نام ہے. بہت دفعہ یہ بات نہیں سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیبیٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ڈیبیٹ میں کیسے اس کو ہرا دیں، کیسے اس کو ذلیل کر دیں، کیسے اس کو بے عزت کر دیں. اس سے کبھی دعوت نہیں ہوتی. دعوت بیسیکلی دلوں کے جیتنے کا نام ہے، ان کے دکھ سکھ میں کام آنا، مدد کرنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ دعوت کے جذبے کے تحت ہونا چاہیے. جی سر. عبید بھائی، آپ سے ایک سوال ہے کہ اکثر ہمارے درمیان ممبران کے تنظیمی ایکٹیویزم اور تعلیم دونوں کے درمیان بیلنسنگ کا مسئلہ بارہا زیر بحث آتا ہے. تو جو فرد زیادہ تنظیم میں وقت دیتا ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنے اکیڈمکس میں پیچھے ہو جاتا ہے یا اتنا ایکسل نہیں کر پاتا، یا پھر جو ایکسل کرتا وہ کہیں نہ کہیں تنظیم کے اندر اتنا ہائپر ایکٹیو ہم کو نہیں دکھتا. تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کیا درست ہمارا رویہ اعتدال ہونا چاہیے اور اسے ہم کیسے یہ ہمارا رویہ درست ہونا چاہیے اس معاملے میں ایکٹیویزم کے تعلق سے، اور بیلنس کیسا کرنا چاہیے ہمارے کام کاج کو، تنظیمی ایکٹیویزم اور ہمارے کیریئر اور ایجوکیشن. اس میں تو جو ہے یہ بہت اہم پہلو ہے کہ ایس آئی او ہیز بین کنسسٹنٹلی انکنسسٹنٹ. اور یہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، ہم بھی ایس آئی او میں رہے تو یہ چیز تو ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو کبھی ایگزامس آ جاتے ہیں اور پھر جو ہے بہت ساری دوسری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، گھر کی بھی کچھ ذمہ داریاں. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہے کچھ پارٹ ٹائم جابس بھی کرتے ہیں. مختلف قسم کے جو ہے ایشوز آ جاتے ہیں. تو کبھی کنسسٹنسی ہوتی ہے، کبھی انکنسسٹنسی ہوتی ہے، کبھی ایکٹیویزم ہوتا ہے، کبھی ان ایکٹیویزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک مثبت جو ممبر ہوتا ہے جس کی فکر جو ہے بنی ہوئی ہے، جو بہت اچھا علم رکھتا ہے، تنظیم کو، اس کے مقاصد کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، وہ کنسسٹنٹلی آپ دیکھتے ہوں گے کچھ ایسے ممبرس ہوتے ہیں جو کنسسٹنٹلی گراؤنڈ پر ہوتے ہیں، رائٹ، ایٹ اینی کاسٹ، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کنسسٹنٹلی آپ کو جو ہے ایک کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. تو وہ ان ممبرس کی اگر آپ خصوصیات کو دیکھیں گے، کچھ کوالٹیز کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو بیلنس کرتے ہیں. سب میں پہلے چیز یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی جو ہے پرسنل کام کی وجہ سے، اسٹڈیز کی وجہ سے ان ایکٹیویزم پیدا ہو جائے. مسئلہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اس کو بیلنس نہیں کر پاتے، وہاں پہ مسئلہ آتا ہے. اس کو بیلنس کیسے کریں، یہ سوال ہے اصل میں کہ اس کو بیلنس کیسے کریں. سب سے پہلے تو جو ہے آپ نو بولنے کی عادت ڈال لینا. ارے نو بولنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر کوئی ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں آلریڈی اور آپ کے اوپر کوئی دوسری ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے
اگر آپ اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر آنرنگ دی ایگزسٹنگ ریسپانسبلٹی, یو آر ایکچولی انشورنگ دیٹ I want to do justice with my existing responsibility, that's the reason I cannot take this responsibility, right? وہ تو آپ آگے جائیں گے, پروفیشنل بھی بنیں گے, تو یہ بات یاد رکھیں کبھی بھی کہ جو چیز نہیں ہو سکتی اس کے لیے جو ہے آپ وہاں پر ذمہ داران سے جو ہے بات کرنا اور اس کو ایکسپلین کرنا, جو چیز ہو سکتی ہے آپ سے وہ کرنا, پہلی چیز. دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ سونے اور اٹھنے کا ٹائم ٹیبل سیٹ ہونا چاہیے, یہ بہت اہم ہے. جو کام آپ عشاء کے بعد کرتے ہیں رات میں 11 بجے تک, اگر کام آپ وہ فجر کے بعد کریں, کیونکہ میکزیمم کام جیسے جو ہے ابھی سلمان بھائی نے بتایا کہ بہت سارے کام ورچوئل ہوتے ہیں, رائٹ, چیزیں چینج ہو رہی ہے, تبدیل ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی جو ہے آگے بڑھ رہی ہے, تو تقریباً کام ہمارے ورچوئل ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پہ ممبر سے بات کرنا ہے, یا جو ہے کچھ آرٹیکل آپ کو لکھنا ہے, یا کچھ آپ کو جو ہے سرکولر پڑھنا ہے, یا جو بھی ہے, ہم یہ کرتے ہیں کہ بھائی عشاء کے بعد ان کاموں کو کرتے ہیں اور فجر کے بعد کا وقت استعمال نہیں کرتے. تو اگر ہم سونے اور جاگنے کا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بیلنسنگ اس کے اندر آتی ہے, اور 50% پرابلم آپ کا وہاں پہ سالو ہو جائے گا. دوسری چیز ہے پریورٹائزیشن. آپ چیزوں کو پریورٹائز کریں. واٹ از ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ فار می, واٹ از ارجنٹ اینڈ واٹ از امپورٹنٹ. جو ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ ان کو پہلے کریں, جو امپورٹنٹ ہیں اس کو کریں, جو ارجنٹ امپورٹنٹ اس کو کریں, جو ارجنٹ ہے اس کو کریں, پھر جو امپورٹنٹ ہے اس کو کریں. آپ کیٹیگرائز کریے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو انکنسٹرکٹیو چیزیں ہوتی ہیں, جو ہے پریورٹی میں جو چیز لاسٹ میں آنا چاہیے وہ فرسٹ میں آ جاتی ہے, جو چیز بیچ میں آنا چاہیے وہ لاسٹ میں چلی جاتی ہے. تو اس کو جب آپ پریورٹائزیشن کریں گے تو اس میں بھی کافی ساری جو ہے بیلنسنگ ہوتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مطالعہ, پرسنل وقت آپ کا ہونا چاہیے. دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ اپنے لیے ایک پرسنل وقت فجر کے بعد کا, یا فجر سے پہلے کا, یا سونے سے پہلے عشاء کے بعد کا وقت رکھیے, جس سے آپ کو قوت ملے گی اور وہ جو ہے آپ کو ہمیشہ جو ہے ایکٹیو رکھے گی. تو یہ چند چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو چیز ہے کہ ٹائم پر سو کر ٹائم پر اٹھ جانا, اور جو کام آپ عشاء کے بعد کریں اس کو فجر کے بعد انجام دینا. دوسری چیز ہے کہ آپ جو ہے پرائورٹائزیشن کرنا, اور تیسری چیز ہے کہ آپ جو ہے مطالعہ کرنا اور اس کے ذریعے سے جو ہے فیول حاصل کرنے کی, قوت حاصل کرنے کی کوشش کرنا, جو چیز آپ کو گراؤنڈ پر ایکٹیو رکھے گی. اس کے بعد بھی کچھ انیکٹیوزم ہوتا ہے تو پھر وہ احتساب میں بات سامنے آئے گی. جی سلمان بھائی, آپ اس کے اندر بالکل 1 منٹ میں کچھ چیزیں بیلنسنگ کو لے کے, تنظیمی کام کاج اور ہمارے ایجوکیشن یا کیریئر. تو بیلنس کی کوشش تو ہونی چاہیے, لیکن ہم بس یہی کہیں گے کہ آپ کے تجزیے سے ہی ہم ایگری نہیں کرتے ہیں کہ جو لوگ تنظیم میں ایکٹیو ہوتے ہیں ان کا اکیڈمکس متاثر ہوتا ہے, یا اکیڈمکس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تنظیم میں کنٹریبیوشن نہیں ہوتا ہے. ہم نے اپنی پوری زندگی میں, تنظیمی زندگی میں, کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں دیکھا جو کھڑے ہو کے یہ بول سکے کہ ایس آئی او کی وجہ سے میرا اکیڈمکس ڈسٹرب ہوا ہو, یا ایس آئی او کی وجہ سے جو میرا فائنینس یا فائنینشیل گروتھ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہو. ہمارے پاس اس وقت آپ دیکھیں گے ایس آئی او میں ریسرچ اسکالرس موجود ہیں, دنیا کے اچھے انسٹیٹیوشن میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں, اور وہ سب تنظیم میں بہت ڈیڈیکیٹڈ لوگ رہے. تو جو باتیں کہی گئی ہیں ان سب سے ایگری کرتے ہوئے بس ایک سوال ہم یہ بھی تو ایڈ کریں گے کہ اس رخ سے بھی تو سوچئے کہ آپ یہ جو سارا کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے وقت دیں اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کے اکیڈمکس میں آپ کی مدد نہیں کرے, آپ کے انفرادی معاملات میں نہیں کرے. تو پورے توکل کے ساتھ کام کیجیے. جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ اصل میں ہماری اپنی ہوتی ہے. یعنی کہ ہمارے ایک ممبر تھے, ہم کو یاد آ رہا ہے, وہ 4-5 سبجیکٹ میں فیل ہو گئے, ATKT تھی ان کی. اب ان کے ابا نے جو فون کیا کہ آپ کے ہمارا بچہ جو ایس آئی او میں جا رہا ہے, اور اس کے وجہ سے 4 پیپرز میں جو وہ KT آئی, آپ سے سال بھر سے ممبر بنائے, جب سے ایسے ہی ہو رہا ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے کام کیجیے, پچھلے سال کا رزلٹ بھیجیے. تو پچھلے سال بھی 4 KT تھی, تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا کہ ایس آئی او میں آنے سے جو وہ اس کچھ خراب ہو گیا. تو ہوتا یہ کہ ہم چیزوں کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پورے اعتماد کے ساتھ بیلنس کی کوشش ہونی چاہیے. اور یہ بھی تو سوچیے نا کہ غالب نے کہا تھا کہ غم عشق گھر نہ ہوتا, غم روزگار ہوتا. آپ ایس آئی او میں نہیں ہوتے تو کہیں اور ہوتے, کہیں اور بھی تو وقت جانا ہی ہے نا. تو یہ تو سب سے پروڈکٹیو وقت جا رہا ہے. تو ایس آئی او کی وجہ سے اکیڈمکس ڈسٹرب ہوتی نہیں, ایسا کچھ سوچے بھی نہیں. ہاں بیلنس کیسے کرنا ہے اس پر توجہ ضرور ہونی چاہیے. جی جزاک اللہ. ویسے مزید اور سوالات ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے ہم کو ایسے مزید موقع میسر لائے گا, اور انشاءاللہ ہم آپ تمام سے استفادہ اٹھاتے رہیں گے. بس 1-2 آخری سوالات آپ لوگوں سے, اگر آڈینس سے کچھ آ جائیں تیزی کے ساتھ تو ہم لے لیں گے, اور اثر کا وقت بالکل قریب ہے. بالکل 2 سوالات.
وقت ضائع نہ کریں اور فوراً پوچھیں. جی آپ. بالکل, ہم 2-3 سوالات ایک ساتھ لے لیں گے اور اس کے بعد ہم جوابات دیں گے. جی جی ٹھیک. اکبر آپ ایک ہی کریں, دوسرا آپ مل کے کر لیں, ایک کر لیں. جی اکبر. جی اچھا ٹھیک. آخری سوال. تو کہیں نہ کہیں دیکھتے ہوئے ایک ممبر ہمارے پاس ہوتا ہے تنظیم کی کلچر کو دیکھتے ہوئے جو ہم مہینے کے ذریعے سے دکھاتے ہیں, لیکن جب وہ ممبر بنتا ہے کچھ ایسی خامیاں جو آپ لوگ محسوس کرتے کہ وہ جلدی 1 سے 1.5 سال یا 2 سال کے اندر پھر سے ایکٹیو ہو جاتا ہے. کئی جو ممبر کی ہوتا ہے اس شکایت یہ رہتی ہے کہ میں دیکھتے کچھ آ رہا تھا اندر کچھ ہو گیا. تو کیا کچھ خامیاں سے آپ لوگ دیکھیں دو کتابیں مختصر 4 1-2 چیزوں کا آپ لے دیجیے, اس کے بعد کچھ چھوٹتے ہیں. جی کافی, یہ پہلے لے لیں. عبید بھائی چاروں سوالات میں سے کسی ایک. آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ مورل سے. اچھا دیکھیے, ہاں مورل ویلیوز تو وہی رہیں گے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا ہے کہ قرآن مجید جو ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے, سوال یہ آ سکتا ہے کہ بھئی 1450 سال پہلے جو ہے نازل ہونے والے احکامات, نازل ہونے والی کتاب آج کے دور میں کیسے رہنمائی کر سکتی ہے؟ تو قرآن اصل میں جو چیز دیتا ہے وہ پرنسپلز دیتا ہے. تو دنیا کسی بھی مقام پر چلے جائے پرنسپلز وہی رہیں گے, ویلیوز وہی رہیں گے. خالی کام کرنے کے طریقے میں جو ہے چینج ہو سکتا ہے, لیکن پرنسپلز وہی رہیں گے. تو ویلیوز تبدیل نہیں ہوں گے, بہت ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں, لیکن جو بنیادی پرنسپلز ہیں وہی رہیں گے. ان بنیادی پرنسپلز کو سامنے رکھ کر پھر جو ہے آگے کی پلاننگ ہم کو کرنی ہوتی ہے. تو یہ. اور ایک سوال کیا تھا؟ سلمان بھائی آپ نے بھی کچھ سوالات لے لیں. جی, تو یہ جو سوال ہے یہ آپ کے پہلے سوال کا بہت صحیح جواب ہے. اصلاً پوسٹ ماڈرنٹی کا کرائسس یہ ہے کہ وہ جب چیزوں کی پرماننسی ختم کر دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہے, کوئی ریالٹی نہیں ہے, تو پھر ہر چیز سبجیکٹیو بن جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک چیز ایک جگہ صحیح ہے دوسری جگہ غلط ہو جائے گی. ایک آدمی اگر یہ کہے گا کہ ہومو سیکشولیٹی صحیح ہے تو اس کے لیے وہ صحیح, ہیٹرو سیکشولیٹی صحیح ہے تو اس کے لیے وہ صحیح. تو یہ پوسٹ ماڈرنٹی کا کرائسس ہے, کیونکہ اس نے خدا کو جو وہ پبلک ڈسکورس سے نکال دیا. لیکن جب آپ خدا کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, وہی الہی کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, تو کچھ پرماننٹ ویلیوز ملتی ہیں جس کی بنیاد پہ معاشرہ بن سکے. تو ہم کو تو اسی بات پہ انسسٹ کرنا پڑے گا کہ خدا کا انکار اصلاً جو ہے وہ ہر قسم کے کرائسس کو جنم دے رہے ہیں, اور خدا کا ماننا اصل میں مورل کرائسس کا سولوشن ہے. وہ بنیاد بنے گا آپ کے پورے مورل جو ہے وہ اپلفمنٹ کی. دوسرا جو سوال پاسٹ کے سلسلے میں آیا, تو اس سلسلے میں ہم بس یہ کہیں گے کہ دیکھیے یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ پاسٹ کو رومانٹیسائز کرتا ہے. آپ آج بیٹھے ہیں تو سابق کے ممبران کو یاد کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھے تھے, 20 سال بعد جو آئیں گے وہ آپ کو یاد کریں گے کہ آپ بہت اچھے تھے. ہم انڈیا میں بیٹھے ہیں تو ہم اخوان کا ذکر کرتے ہیں, ان کے قصے سناتے ہیں, وہ لوگ وہاں بیٹھ کر جماعت اسلامی کے قصے سناتے ہیں کہ یار یہ لوگ انڈیا میں اتنے مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہر مومنٹ ہر دور میں کچھ پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں, کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں.
تو جو اچھی چیزیں ہیں اس کو ایکنالج کریں, اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں نا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا اب ایسا نہیں ہے, تو ہم کو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی حقیقت ہے, کوئی سچائی نہیں ہے. لوگ قربانیاں پہلے بھی دیتے تھے, اب بھی دے رہے ہیں, کام پہلے بھی کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں, اس کی نوعیت جو کچھ نہ کچھ حد تک بدلتی رہتی ہے. تیسری بات جو آپ نے کہی کہ کسی کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں, تو یہ تو نیچرل ہے کہ آپ شروع میں جو وہ ایک آدمی جو ہر انسان جو نظریے سے وابستہ نہیں ہوتا. بہت بار لوگ ایکٹیویٹی دیکھ کر آتے ہیں, بہت بار لوگ افراد کو دیکھ کر آتے ہیں, بہت بار لوگ پوری فکر کو سمجھ کر آتے ہیں, تو یہ تو ہوتا ہے. لیکن ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کوئی فرد اگر ہمارے لیے آئیڈیل ہے تو وہ آئیڈیل بھی اس لیے کیونکہ اس نے اپنی فطرت سے انصاف کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی شخصیت کے مطابق ڈالا. اگر میں اس کی طرح بننے کی کوشش کروں گا تو میں نہیں بن سکوں گا. اس نے اپنی صلاحیتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, تو مجھے بھی اپنی صلاحیتوں کو رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. یہ چیز جو وہ ہمارے اندر جو وہ ہونی چاہیے. اور کوئی سوال؟ ہاں, جزاک اللہ خیر.